रिएक्शन चैनल का चैरिटी अपील केस, उसकी अपडेट्स हम डिस्कस करते हैं आज के उसमें क्या कुछ हो गया 2-3 दिन के अंदर। तो सब मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो कुछ मैंने महसूस किया वो हम एक डिस्कशन, फाइनल डिस्कशन करते हैं कि जब तक उनकी तरफ से कोई और इस हवाले से एक्टिविटी नहीं होती रिएक्शन विद माय व्लॉग की तरफ से। शुरू करती हूँ रबे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सोम आमीन। जी, तो 2-3 दिन से क्या चीज़ें चल रही थी, क्या मामला चल रहे थे, आप सब देख रहे हैं। और जो नहीं देख रहे तो वो मेरी पिछली 2-3 वीडियोस को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये जो सिलसिला रिएक्शन विद माय व्लॉग ने शुरू किया वो अब बेनिफिशियल बातें तक पहुंच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली अब उनसे इन टच है, राब्ते में आ गई है। और इंशाअल्लाह ताला उनकी बहुत अच्छे से जो मदद हो सकेगी वो ज़रूर होगी। क्योंकि इंसान की जो शख्सियत है ना, सबसे पहली उसके ज़ुबान और उसकी अ, बातों से, उसकी शख्सियत से अंदाज़ा हो जाता है कि वो कैसी है। तो हमें उम्मीद है कि बेनिफिशियल बातें चैनल से जो सिस्टर हैं वो उनकी बहुत अच्छे से मदद करेंगी। और आप कम्युनिटी पोस्ट जो है उनकी देख सकते हैं, जो उन्होंने पोस्ट किया और उस फैमिली से रब्ता हुआ और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो लाइव वीडियोस हैं आप वो अपने हवाले से जो उन्होंने की हैं रिएक्शन चैनल ने वो डिलीट करवाएं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उधर रब्ता किया, डिलीट हो चुकी हैं, शुक्र है। हालांकि उस रिएक्शन चैनल वाली खातून जो है उनका फर्ज था कि जो है वो इस चीज़ के हवाले से फिर दोबारा एक वीडियो बनाएं और फिर सारा मामला जो है सामने रखें कि वो बेनिफिशियल बातों तक, जो बेनिफिशियल बातें तक उनकी रसाई हो गई है। और अब वो अ, उनसे कनेक्शन में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो जिद और अना का मसला आ जाता है, तो रिएक्शन विद माय व्लॉग ये काम तो कभी भी नहीं करेंगी। लेकिन एक अपॉलजी तो बनती है कि आप एक अपॉलजी के लिए वीडियो बनाएं कि आपने उस फैमिली के साथ बहुत ज्यादती की और आपने एक जो है उनका जो है ना सफ़ेद पोशी का जिस तरह से तमाशा बनाया, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। कहीं पे तो आप संजीदगी और कहीं अकल का मुजाहरा कर लिया कीजिए। और वहीं उन्होंने भी अपनी पोस्ट ज़रूर लगाई कम्युनिटी पे रिएक्शन विद माय व्लॉग ने कि उन्होंने वो डिलीट कर दी हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कोई डिटेल्स नहीं बताई। उन्होंने सारा क्रेडिट फिर अपने ऊपर लेना चाहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैंने इस वजह से जो है वो डिलीट कर दी। और मतलब उनकी आवाज़ तो मतलब लोगों तक पहुंच गई ना उस फैमिली की। अफ़सोस होता है मुझे इनकी सोच और इनकी हरकतों पर। लेकिन वहीं जो कुछ मैंने देखा, मतलब एक बहुत हमारा फिर ना एक ईमान की मजबूती इन्हीं अपनी दुनिया की चीज़ों को देख देख कर आती है, लोगों की हरकतों को देख कर आती है। अच्छा, वहीं मैं इनकी हरकतों की बात आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है एक ये पोस्ट और मैं लगा रही हूँ, ये कम्युनिटी पोस्ट है मलकानी जी की, जिनको हमने इसमें मतलब हमने मुखातिब किया। जाहिर है कि वो एक अपना स्टेटस दिखाती हैं कि चलो वो हेल्प कर देती, हालांकि उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं था। और उन्होंने इस बात की तरदीद भी कर दी कि भाई मैं किसी की अपील की हिस्सेदार नहीं हूँ, ना मैं किसी के मुंह से निकले अल्फाज की जिम्मेदार हूँ। और जिसने भी मतलब रिएक्शन चैनल की तरफ से ये जो अपील आई उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने किसी की मदद करनी होती है तो वो उसी बात की कायल हैं जो हमें इस्लाम कहता है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो माशाल्लाह, मतलब जब जो चीज़ अच्छी हो हमारी, हम हमेशा कहते हैं कोई इनसे हमारी किसी से भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर हम किसी की गलत बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं तो हमें सही बात को भी पॉइंट आउट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मेरे भी जितने सुनने वाले हैं, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस हवाले से, मलकानी जी के हवाले से, हम कोई बात बीच में ना करें, ना कमेंट करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। और इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी के मुंह से निकले अल्फाज के ज़िम्मेदार नहीं होते, किसी के भी कॉल और फेल के। लेकिन हमने उन्हें इसीलिए मुखातिब किया कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें मलकानी जी हमेशा इनकी नेगेटिव हरकतों को कवर करती रहीं, इनको डिफेंड करती रहीं और उनके बिहाफ पर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशंस देती रहीं। जहाँ वो कुछ गलत करती थी वो खामोशी इख्तियार करती हैं, सफाइयाँ नहीं देती, प्रूफ्स नहीं देती, और फिर अलीज़ मदर और मलकानी जी की तरफ से उनके लिए क्लैरिफिकेशन दी जा रही होती हैं। तो इसीलिए हमने इस दफ़ा भी उनको तो मुखातिब करना बनता था, क्योंकि वो तमाम फेलो सिस्टर्स हैं। एक जो है उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, एक तरह से ही वो हर हवाले से सोचती हैं।
لیکن مجھے اچھا لگا کہ اگر وہ ان تمام چیزوں میں انوالو نہیں تھیں تو ایٹ لیسٹ ملکانی جی نے یہ ہمت کی اور کمیونٹی پوسٹ اپنی لگائی کہ اگر اس حوالے سے مجھے کہا جاتا ہے تو آپ لوگ غلطی پر ہوں گے، آپ مجھ پہ بہتان لگائیں گے، تو میں بھی اپنے الفاظ چلیں واپس لیتی ہوں، اور اگر آپ کو کوئی ہرٹ فیلنگ آئی ہو تو آئی ایم سو سوری۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے سوری کرنے میں بھی کوئی ایک انا اور ضد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں جو چیز جس کی اچھی ہو، اچھی بات ہو، ہمیں اس میں اپریسیشن دینی چاہیے۔ تو ہم نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا، جس طرح میں نے اگر علیز مدر کے حوالے سے میں نے پہلے کبھی زیادہ بات نہیں کی، لیکن اگر میں نے کہیں مجھے معلومات ہوئی تو میں نے ان کی اچھی بات کو ہائی لائٹ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے پریویس جو انیشیل جب اسٹارٹ ہوا ان کا چینل تو وہ اچھی مطلب ایک ریئیکشن ویڈیوز بناتی تھیں جس سے پازیٹیو ریزلٹس آتے تھے۔ ہیپی جوائنٹ فیملی کے جو بھی سیٹ اپ تھا اس میں ایک پازیٹیو رزلٹ آیا۔ بعد میں کشور فیملی کے ڈاکٹر ہونے پہ انہوں نے آواز اٹھائی تو اس فیملی نے پھر ایک سچ بولا، اور اپنے سر کا بھی بہت جھوٹ تھا جو ان کے سر پہ تھا کہ کشور ڈاکٹر ہیں، وہ انہوں نے کلیئر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سچ کے بعد کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ بہت کامیاب ہوتا ہے، تو ان کو اب کہیں زیادہ اس سے کامیابی مل چکی ہے۔ تو ہم جو ہے اچھی بات بولنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، لیکن اب جب برا کر رہی ہیں علی مدر تو ہم پھر ان کو برا کام کو صحیح نہیں کہہ سکتے، وہ جو نظر آ رہا ہے وہی بولنا پڑے گا۔ تو اس لیے ملکانی جی کو اس چیز سے ہمیں جو ہے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس تمام چیز کی ذمہ دار الیکشن ود مائی ولاگ خود ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا تو ملکانی جی اس کی ذمہ دار ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ بیچ میں آتی، ان کو ایک چیز غلط لگی، اس لیے انہوں نے کمیونٹی پہ فرسٹ ٹائم مطلب ایک اپنی شخصیت اپنے حوالے سے ایک انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا ہے، اور ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنا بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اپالوجی کی ویڈیو کا ہم ویٹ کریں گے، جو کہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گی، اتنی ضدی خاتون ہے کہ کبھی بھی یہ معافی مانگنا تو پسند نہیں کریں گی، اور کسی کو اپریسیشن نہیں ان کی طرف سے مل سکتی کہ یہ ایک جو ہے نا ایک پازیٹیو وے میں ایک تھینک فل کے بینیفیشل باتیں تک اگر اس فیملی کی اپروچ ہوئی ہے تو آپ کہیں پہ کسی کو کسی بات پہ داد دے سکیں اور اس کی تعریف کر سکیں، مگر یہ کام شاید انہوں نے نہیں سیکھا، اور یہ حالانکہ کل ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں میں نے رات میں میری ویڈیو بہت دیر سے آئی، ظاہر ہے ہم ان کی طرح فارغ نہیں ہوتے، جمعے کا بھی دن تھا اور اس تمام چیزوں کی ڈسکشن بھی ضروری تھی، تو میں نے کافی لیٹ ہی پھر وائس اوور کیا۔ جس وقت تک میں نے دیکھا تو اس وقت لائیو ویڈیو ایک موجود تھی، لیکن میرے اپڈیٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد ویڈیو جب دیکھا تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ تو حالانکہ ڈیلیٹ تو نہیں، ہائیڈ ہی کی ہے انہوں نے، کیونکہ ہٹاتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں بھی رکھتی ہیں، ڈیلیٹ تو نہیں کرنا تھا انہوں نے۔ تو باقی یہ ہے کہ بہت ہی ایک اوپن جو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ہے نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو کٹہرے میں بار بار پلوشا کوکس آفیشر کو کھڑا کیا جاتا تھا اور ان پہ تہمتیں لگائی جاتی تھیں اور کیچڑ اچھالے جاتے تھے چیریٹی کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں ایک فیملی ادھر فارورڈ کروانا چاہی، اور اس نے اپنی زبان سے ادھر ریکمینڈ کیا، راتوں رات پھر گئی۔ ایک اتنی کنفیوز شخصیت ہے یہ کہ اس کے بارے میں کیا بات کی جائے، رات میں بھی میں نے یہی کہا تھا۔ اور دوسرا جواب جو ہے ہمیں شین فے چینل کے حوالے سے بھی مل گیا کہ حالانکہ یہ ریئیکشن دیتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ دوسرا بندہ آگے سے ان کو جواب بھی نہ دے، وہ ولاگر ریئیکٹ نہ کرے، جو بدتمیزی ہیں، جو واہیات گندی زبان ہے، جو مذاق اڑائے جا رہے ہیں وہ برداشت کرے، کیونکہ ان کو یوٹیوب اجازت دیتا ہے یہ ریئیکشنز دینے کے لیے اور ہر بات میں لمٹس کراس کرنے کے لیے۔ لیکن آپ ان کی پہلے بھی یہ تمام چیزیں جب ہنا کی طرف سے اسٹرائک گئیں، ہم نے ان کا بیہیویئر نیگیٹو جو کمیونٹی پہ طوفان تھا دیکھا، پھر ہم نے علیز مدر کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور جو معاملات آئے تھے اس پر بھی ان کا غصے والا ریئیکشن دیکھا کہ کتنا انہوں نے واویلا مچایا۔ پھر ہم نے کل بھی دیکھا کہ اتنی بڑی باتیں نہیں تھیں، ہم نے تو بہت ہی ہم ایک لمیٹڈ وے میں ہم بہت تمیز کے دائرے میں ہی ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ اس کام کو اس طرح نہیں ایسے کریں، یا آپ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس میں بھی بےغیرتی، چلاکیاں اور اللہ جانے کس کس طرح کی ورڈنگز پہ یہ فوراً آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کل بھی اپنا بیہیویئر شو کیا، تو اس چیز کا بھی جواب کلیئر ہو گیا کہ شین فے چینل پھر 100% انہی کا تھا، 100 کیا 200% ان کا اپنا تھا، کیونکہ اس پہ انہوں نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا، اتنی کول وے میں انہوں نے ہر چیز کے جواب دیے کہ ایسے لوگوں کی بددعائیں میں نہیں سمجھتی کہ لگتی ہیں۔ مطلب اس چینل سے آپ کے بچے کے جنازے تک پہ مطلب اللہ معاف کرے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے، آپ کے لیے کس کس طرح کے گندے الفاظ استعمال ہوئے، تو اٹ مینس کہ وہ پھر آپ ہی تھیں جس پہ آپ میں سے کسی نے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا۔ جب ہماری طرف سے انگلی اٹھائی گئی تو پھر ملکانی جی نے اور علیز مدر نے اس چیز کو کلیئر کیا، مگر یہ بندی پھر بھی خاموش رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ان کو صحیح کی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے وہاں پر یہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں، مگر اس پھر چینل میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، تو اس لیے اب اس کے حوالے سے سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جھوٹ جو ہیں چینل کے
کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتا ہے. اللہ جانے ان کو دیکھنے والے لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. پھر جب یہ کہتی ہیں میں اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز کام کر رہی ہوں, میں لمٹس نہیں کراس کرتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں پروف شو کرتی ہوں, حالانکہ یہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی. تو آپ لوگوں کے صرف مذاق بنا سکتی ہیں. آپ نے بلاگرز انفلوئنسرز کو تو یوز کرنا, ان کے نیم کو یوز کرنا, مذاق بنانا اپنا حق سمجھ لیا ہے, لیکن جو آپ نے اس ایک فیملی کے ساتھ کیا ہے نا, شیم آن یو. مطلب کہیں پہ آپ خوف خدا رکھ لیں, ہر معاملہ زندگی میں مذاق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ایک بس یہ ایک بہت دوبارہ سے آپ نے ایک نئی اگزامپل لوگوں کی اصلاح کے لیے قائم کی ہے کہ بھئی ابھی بھی آنکھیں کھول لو, اندھے ہو کے ہر ایک پہ بھروسہ نہ کرو, اور ہر ایک کے پیچھے نہ لگو, ہر ایک کو نہ سنو, ہر ایک کی باتوں پہ یقین نہ کرو. تھینک یو سو مچ. جو میں نے محسوس کیا وہ یہی تمام باتیں ہیں. تو الحمدللہ اس بندی کی زبان سے پلوشا کوکس کی پوزیشن تو کلیئر ہو گئی ہے. چیریٹی کے حوالے سے اب یہ جتنا مرضی شور کریں, اور الحمدللہ وہ فیملی بینیفیشل باتیں تک پہنچ گئی ہے, جو یہ ریئیکشن ود مائی ولاگ کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کرے گی, اور یہ چیز کلیئر نہیں کرے گی کہ ان کے کہنے پر جو بینیفیشل باتیں نے ریکویسٹ کی اس فیملی سے, نیڈی فیملی سے, کہ آپ وہ ڈیلیٹ کروائیں, اور انہوں نے پھر ان کو بولا اور ڈیلیٹ ہوئی. باقی اپڈیٹس جب بینیفیشل چینل کی طرف سے آئیں گی تو مجھے پتہ چلیں گی. یہ تمام وہ اپڈیٹس ہیں جو میں نے سب کی کمیونٹیز پہ دیکھی, اور جو کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور ہوپ فلی آپ کی بھی نظروں نے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہی تمام چیزیں محسوس کی ہوں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو مجھ سے ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جن کی زبان کا, جن کے یو ٹرن کا, جن کے کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ حافظ.